حضرت علامہ حکیم محمد اکبر درس کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے لیے آپ احباب سے گفتگو فرمائیں اور واقعات کربلا پر اپنے مفکرانہ، محدثانہ، مفسرانہ اور تحقیقانہ بیان سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وحاجروا، اور جنہوں نے ہجرت اختیار کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے کوشش کی، جہاد کیا۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی تین پروردگار عالم نے ان کے اوصاف بیان کیے کہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وحاجروا، اور جنہوں نے ہجرت اختیار کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، کوشش کی اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اولئک علیہم درجات من ربہم ورحمہ، پروردگار عالم کے نزدیک ان کے درجات بہت بلند ہیں، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ مدینہ طیبہ سے حضرت امام عالی مقام 27 رجب المرجب کو نکلتے ہیں اور 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں آپ وارد ہوتے ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد آپ کی دیگر میں نے جو تفصیلات ہیں ان کو صرف نظر کیا، وقت مختصر ہے، آج اور کل کا دن باقی ہے، کہ امام عالی مقام مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنی نانی جان ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ جنت المالا میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر جو اجلہ افراد وہاں آرام فرماتے ان کے قبور پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکے میں آپ کا قیام ہو جاتا ہے 3 شعبان۔ اب شعبان المعظم کا پورا مہینہ سمجھیں کہ وہیں آپ کا قیام رہا۔ شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد شوال المکرم کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، یہ 5 مہینے تقریباً مکمل آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مکہ مکرمہ میں بہت سے وفود بصرہ سے آ رہے تھے، کوفے سے آ رہے تھے، اور دیگر جتنے جہاں حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ جو ہے آپ نے ایام خلافت کو گزارا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کا بچپن وہی گزرا۔ آپ جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تب بھی آپ کوفے میں موجود تھے، تو کوفے میں بہت لوگ آپ کے چاہنے والے بھی تھے، آپ سے محبت رکھنے والے بھی تھے۔ اسی طرح بصرہ میں بہت سے لوگ جو ہے آپ کے جو ہے وہ گرویدہ تھے۔ مصر میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق روحانی رکھتے تھے، وہ بھی جو ہے یہاں وفود آ رہے ہیں، اور بار بار ان وفود کا یہ اصرار ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے چلیے اور ہماری رہنمائی کیجیے، کوفے میں آ کر آپ قیام کریں۔ کوفے میں یہ وہاں آپ کو ہم انشاءاللہ العزیز بہت
بہتر طریقے سے جو ہے پذیرائی بھی کریں گے، آپ کے دست حق پرست پر ہم بیعت بھی کریں گے، اور آپ کو جو ہے وہاں ہم کوئی قدم نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہاں اس زمانے میں 3 عباد اللہ ثلاثہ یعنی عبداللہ ابن عباس مدینہ طیبہ میں ہیں، عبداللہ ابن عمر مدینہ طیبہ میں ہیں، جہاں مکے میں عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، انہوں نے ہر چند مدینے سے نکلنے سے بھی امام عالی مقام کو بہت منع کیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، یہاں آپ کے چاہنے والے، آپ کے نانا جان کی محبت کو دیکھنے والے، آپ کو دوش اقدس پر جو حضور سوار کیا کرتے تھے، اور آپ کے رخسار کو، اور آپ کے گروہ اقدس کو، اور آپ کے پیشانی کو آپ سونگھا کرتے تھے، اور آپ کو جو ہے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، تو یہ منظر دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، آپ یہی قیام فرمائیں۔ لیکن امام عالی مقام نے مدینہ طیبہ کا سفر اختیار اس لیے کیا کہ وہاں حالانکہ آپ کی والدہ گرامی کا عتبہ عالیہ بھی تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرماتے، اور آپ کے دیگر جو اعزا تھے، بنی ہاشم تھے، بنی ہاشم کے بزرگ تھے، وہ سب مدینہ طیبہ ہی میں آرام فرما رہے تھے، لیکن امام عالی مقام نے اس مقام پر سفر کو اختیار کرتے ہوئے اور مکہ مکرمہ میں آ کر آپ نے ہجرت فرما لی۔ آپ کے نانا جان مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے، آپ مدینے سے مکے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے قاتلان حسین کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے دلدادہ بھی تھے، لیکن اور انہوں نے اگر کوئی ایسی غلطی کی تو اس کو اجتہادی غلطی مانا جائے۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم و فرقان حمید ہمیں اجتہادی غلطی کو صرف نظر کرنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ ایک موقع پر رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، جمادی الثانی کا مہینہ ختم ہونے والا تھا، اب یہ معلوم نہیں تھا کہ آج 30 تاریخ جو ہے وہ جمادی الثانی کی ہے یا رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے۔ حضور نے ایک سریہ بھیجا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ مشرکین وہاں چراگاہ میں اپنے جانور چرا رہے ہیں، ان میں سے ان لوگوں نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ان سے مدبھیڑ ہو گئی، چنانچہ وہ تمام کے تمام قتل کر دیے گئے جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے۔ رجب اسلامی تاریخ میں حرام مہینہ کہلاتا ہے۔ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ذیقعد، ذی الحج اور محرم تو تینوں متصل ہیں۔ رجب ایک علیحدہ مہینہ ہے جہاں حرام مہینوں میں 4 مہینے اسلامی تاریخ میں حرام ہیں۔ اب قتل کر دیا ان کو، معلوم نہیں تھا کہ یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، چاند ہو گیا۔ اب منافقین حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے الفاظ کو کوٹ کیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کیا فرمائیے کہ شہر حرام میں قتل کرنا کیسے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرام مہینوں میں قتل کرنا کیسے؟ وہ زک پہنچانا چاہتے تھے حضور کے قلب اقدس کو کہ آپ کہیں گے کہ حرام ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی وہ رجب میں آپ کے صحابہ نے جو ہے وہ قتل کر دیا مشرکین مکہ کو، جبکہ یہ حرام مہینہ تھا۔ عرب اپنے باپ کے قاتل پر اگر قابو پا لیتے تھے تو وہ 3 نیامیں
نیام میں تلواریں چلی جاتی تھی، وہ اس پہ قابو پانے کے باوجود اس کو ان مہینوں میں قتل نہیں کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے بغیر کسی کم و کاس کے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتل کرنا کیسے ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان حرام مہینوں میں قتل کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ قل، لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کو روک دینا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتل کرنا کیسے ہے، تو آپ تو فرما دیں کہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کو روک دینا، صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کی آیات کی، اللہ کے کلام کی تکفیر کرنا، اس سے کفر اختیار کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اور یہاں کے اہل لوگوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دینا، نکال دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ اس گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ۔ اکبر کبیر کی یعنی گناہ کبیرہ، تو کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس سے اوپر اور کوئی تصور نہیں جا سکتا کہ اس سے زیادہ بڑا کوئی گناہ ہو۔ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ برپا کرنا، اسلام کی تاریخ کو مسخ کر دینا، اسلام میں مسلمانوں کے لیے فتنہ اندازی کرنا، یہ ان دونوں گناہوں سے بڑا گناہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ کیا محرم حرام مہینہ نہیں تھا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہو گئی، میں پوچھتا ہوں کہ کیا محرم حرام مہینہ نہیں تھا؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم تینوں متصل مہینے ہیں، محرم حرام مہینہ تھا، اور جو اس وقت امر سعد ابن زیاد اور امیر شام کے لشکر تھے جو پے در پے مکہ مکرمہ کربلا کے میدان میں آ رہے تھے، وہ کس مہینے میں آ رہے تھے؟ ذی قعدہ کا آخر تھا، محرم کا شروع تھا۔ امام علی مقام 2 محرم کو کربلا کے مقام پر آ کر وارد ہوتے ہیں، اس سے پہلے لشکر ان کے چلے ہوئے آ رہے تھے۔ حر ابن یزید ریاحی راستے میں آپ کو روکنے کے لیے آیا ہوا ہے 1000 کا لشکر لے کر، اور بڑے دور سے سفر کر کے آ رہا تھا، اونٹ کانپ رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، جانور پیاسے تھے۔ امام علی مقام نے پچھلی منزلوں سے پانی کا ذخیرہ اپنے پاس کر لیا تھا کہ آگے جا کر نہ معلوم کیا حالات ہو۔ اتنے میں حر ابن یزید ریاحی نے آ کر آپ کو روک دیا، کہا اب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ امام علی مقام کے گھوڑے کی رکاب کو اس نے پکڑا اور کہا کہ آپ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اب امام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھ کو روئے۔ اور چند لمحوں کے لیے بڑا سکتے میں آ گیا، چونکہ عرب میں یہ جملہ بہت ہی سخت مانا جاتا تھا کہ تیری ماں تجھ کو روئے۔ حر ابن یزید ریاحی نے کہا کہ امام، میں تو آپ کے خانوادے کا غلام ہوں، مجھے حکم ہے حاکم کا کہ آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دو، اور آپ نے جو کہا
کہ تیری ماں تجھ کو روئے، میں پلٹ کر یہ بات آپ کو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کی والدہ محترمہ کو جانتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت میرے دل میں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ جملے دوہرا کر نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت سیدہ مریم جو ہے ایک نسبت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ہمیں عزیز تر ہے کہ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز اور اسہ نسبت سیدہ زہرا عزیز، کہا کہ وہ ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی، اور یہاں ہمارے لیے حضرت سیدہ کی 3 نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال ہے، کہتے ہیں نور چشمے رحمت للعالمین، آپ آنکھوں کا نور ہے حضرت حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور چشمے رحمت للعالمین، امام الاولین و آخری، جو امام اولین بھی ہے آخرین بھی، اور بانوے آپ تاجدار حلقہ، اور آپ زوجہ محترمہ ہیں اس تاجدار کی کہ جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے حلقہ کا سورہ نازل فرمایا، کہ بانوے آپ تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ جو مرتضی بھی ہیں، چنندہ بندے بھی ہیں، مرتضی مشکل کشا اور مشکلوں کے حل کرنے والے بھی ہیں، شیر خدا اور شیر خدا بھی ہیں، اور مادر عام مرکز پرکار عشق، اور مادر گرامی ہے اس پرکار عشق کے مرکز کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ مادر عام مرکز پرکار عشق، کہ آپ پرکار عشق کے مرکز کی والدہ گرامی۔ جیومیٹری جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں، بچہ آج تو کل تو جو ہے وہ میتھمیٹکس میں جیومیٹری میں پرکار کا استعمال کرتا ہے۔ پرکار کو اگر آپ یہاں رکھیں اور اس کے آگے پینسل یا پین لگا کر اس کا دائرہ کھینچے تو جو مرکز کا نقطہ ہوتا ہے اس کے چاروں گرد دائرہ تو گھوم جاتا ہے، لیکن اس دائرے کو جو ہے اس کا جو مرکز ہے وہ حضرت امام عالی مقام کو کہتے ہیں کہ آپ مرکز پر مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر کارواں سالار عشق، اور آپ کارواں سالار کی جو عشق کا کارواں تھا اس کی مادر گرامی ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ اے صبا، ہوا سے مخاطب ہے کہ اے صبا، اے پے کے دور افتادگا، دور دراز کا پیغام لے جانے والی ہوا، اے صبا اے پے کے دور افتادگا، اشک ماں برخاں کے پانکے رسا، میرے یہ ان کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جو ہے ان کے ادب عالیہ تک پہنچا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں رشتہ آئین حق اللہ کے قانون شریعت کی جو ہے زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ رشتہ کہتے ہیں زنجیر کو، کا رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اور پاس ناموس نظام مصطفیٰ، اور مجھ کو حضور کے ناموس کی پاسداری ہے، ورنہ فرماتے ہیں گردے تربتش گردید میں، ورنہ میں آپ کے ادب عالیہ کی مزار کی طواف کروں گا۔ کہ فرماتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر کارواں سالار عشق، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں
برخا کے پاکے ہوئے رساں، میرے یہ بہتے ہوئے آنسو جو ان کی یاد میں بہ رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ ان کے اتباع عالیہ تک پہنچا دے. اور فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں آئین حق کی زنجیر پڑی ہوئی ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اور پاس ہے ناموں سے نظام مصطفیٰ، اور مجھے نظام مصطفیٰ کے قانون کی پاسداری ہے. ورنہ فرماتے ہیں کہ گردے تربتش گردید میں آپ کے اتباع عالیہ کا سیدہ مدینہ منورہ میں آ کر ایسے طواف کروں جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. ورنہ گردے تربتش گردید یا رسول اللہ، یا کہا کہ میں ایسے طواف کروں جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور اے سیدہ، میں آپ کے اتباع عالیہ پر حاضر نہیں ہوا ہوں، لیکن مجھے صرف اس پاسداری کی امانت کی اور آپ کے چہرے اقدس پر بکھرنے والے موتیوں کی جو ہے وہ لاج ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حر، راستہ تو نے روکا، کہا تیری ماں تجھ کو روئے. اس نے کہا میں پلٹ کر آپ کی والدہ گرامی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حر ابن جدید ریاحی جب آخری لمحات میں امام علی مقام کے پاس آیا ہے اور آ کر آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی جانب سے لڑتے ہوئے جدیدی افواج کو دھکیل دیا ہے، تو مجھے راستہ جو اس نے روکا تھا، تو یہ راستہ جو ہے حر ابن یزید ریاحی اس نہیں روک رہا تھا. میں اگر یہ کہوں کہ امام علی مقام کے راستے میں جب حر ابن یزید ریاحی آ کر راستہ روکتا ہے تو بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا. امام علی مقام کو حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا. بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا. امام علی مقام اس کے قصور کو معاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا لشکر پیاسا تھا، اپنے مشکیزے اور اپنے ذخیرہ پانی کے ذخیرے کو لٹا دیتے ہیں، اس کے جانوروں کو پلاتے ہیں، اس کے گھوڑوں کو آپ جو ہے سیراب کرتے ہیں، اونٹوں کو سیراب کرتے ہیں، نالوں پر پانی ڈالتے ہیں کہ ان کی نالیں جو ہیں بہت تیز سفر کرنے کی وجہ سے بہت گرم ہو رہی تھی، اور اس کے لشکر کو سیراب کر دیتے ہیں. ایک وہ موقع ہے. اور ایک امام علی مقام جب 10 محرم الحرام کو جو ہے قطرِ آپ کے لیے وہاں سیدہ سکینہ چھوٹا کوزہ لیے ہوئے کھڑی ہے کہ بابا جان پیاس بہت شدت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ امام ابو کہتے ہیں ترستے کیا شہ علی مقام پانی کو، ترستے کیا شہ علی مقام پانی کو، ترس گیا شہ علی مقام کو پانی. آپ نے ایک نیزہ زمین پر مارا، اسی وقت چشمہ اول پڑا. سیدہ نے دونوں ہاتھوں میں لیا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹی، تھوڑا وقت ہے صبر کا امتحان دینے کا، آپ یہ پانی پھینک دو، اس کے بعد میری امت کی جو بچیاں ہیں ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں رکھی ہوئی ہے. تو وہ صبر کا امتحان وہاں ہوا. چونکہ وقت مختصر ہے، میں اپنے برادر اصغر حضرت علامہ محمد افضل در صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لا کر اپنے خیالات سے آپ حضرات کو مستفیض فرمائیں.